الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق من حسن العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک دن میں ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت تک ایسے ہی جلد از جلد مسجد میں تشریف لانے اور جمعے کے دن کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، ہم نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتوں میں ہم نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کے بارے میں چند تفصیلات سنے تھے۔ تقریباً آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچپنا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے ایک اہم تفصیلات گزر چکی۔ اب آتا ہے نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس ایک دن ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر، باطنی طور پر تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے، سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو سب سے پہلے، سب نبیوں سے پہلے ہمارے نبی کو نبوت ملی، لیکن ہمارے نبوت سب سے آخر میں آئی۔ ملی نبوت کب؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ باطنی طور پر اور ظاہری طور پر 40 سال کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہم ان کی تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں اشاعت اسلام کیسا پھیلنا شروع ہوا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا جو انداز تھا، پہلا قدم تھا، وہ کیسا تھا، کس طرح سے تھا، کیا انداز تھے، کیا اسلوب تھے، آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ دنیا میں اشاعت اسلام ابتداء جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے، آپ اعلانیہ تبلیغ کے لیے مامور نہیں تھے اس وقت۔ کیا مطلب؟ اس وقت آپ صرف جو بھی حکم آپ پر نازل ہوتا آپ اس پر عمل کرتے تھے۔ دوسروں کو دعوت دینے پر مامور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صرف آپ کی ذات کے لیے احکام اتارے جاتے تھے۔
ابتدائے اسلام، اشاعت اسلام کا پہلا قدم تبلیغ کا یہ انداز میں شروع ہوا کہ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا۔ جب روک کر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا چند دنوں کے بعد، تو اس میں جو حکم شروع ہوا وہ تبلیغ کا ہوا۔ پہلے اپنے ذات کے لیے اترا احکام، اس کے بعد تبلیغ کا اجازت دی گئی، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی اور گمراہی تھی، بالخصوص عرب کا تکبر، وہ غرور اور تقلید آبائی کہ انہیں حق کی آواز پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ عرب کے اندر جو حالات تھے کہ عرب کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے ہر ایک فخر کرتا تھا، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ ابتدائی اسلام کی بات بتا رہا ہوں۔ اس لیے ابتداء حکمت الہیہ کا اقتضا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ تبلیغ اور اسلام کا امر نہ کیا جاوے۔ کیا مطلب؟ جب شروعات ہوئی تو ایک دم کھلم کھلا تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی کہ جاؤ ایک دم آدھی اسلام کے احکام اترے اور ترنت فٹافٹ ایک دم، نہیں، دھیرے دھیرے حکمت الہیہ امر نہ کیا گیا، حکم نہ دیا گیا، تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائے۔ اگر پہلے دن سے ہی سب کو اسلام اور کلمہ اور دین اللہ اللہ بتانے لگے ایک ہی راستے کو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ کٹنے لگتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو حکمت الہیہ کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنی ذات پر، اس کے بعد حکم ہوا کہ اب علی الاعلان برملا طور پر، کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اب دعوت اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر پہلے دن سے اسلام کی دعوت کھلم کھلا دی جاتی تو لوگ متنفر ہونے لگتے، یعنی نفرت سے دور ہو جاتے۔ پہلے ان کے اندر اخلاق، پہلے ان کے اندر کیا ہے، اچھے سے معاملات، اور ان کے اچھے کیا ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کر کے، اچھے برتاؤ کر کے انہیں اپنے قریب کیے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے سب سنا ہے شروعات سے، بچپنا میں نے پوری نبی کا بتایا، جوانی بتایا، شادی بیاہ بچے اولاد ساری تفصیل بتایا۔ یہ 5ویں جمعہ ہے جو میں پوری تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ اب جو چل رہی ہے دعوت نبوت ملنے کے بعد، کہ نبوت ملنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کیسی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترنت یہ حکم نہیں ہوا کہ سیدھا دعوت شروع کر دیں۔ پہلے اپنے ذات کے لیے احکام اترے، پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی بند ہو گیا، رک گیا، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ علی الاعلان اب تبلیغ کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء دعوت اسلام میں اپنی جان، پہچان، جو قریبی لوگ تھے، جو دوست تھے، جو قریب کے لوگ تھے، ان لوگوں سے شروع کی۔ جو قریب کے لوگ تھے، جو جان پہچان کے لوگ تھے، جو دوست احباب تھے، ایسے لوگوں سے کیا کیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا تبلیغ کا۔ یہ انداز رہا۔ شروع اسلام کی بات بتا رہا ہوں، اسلام کی سٹارٹنگ کی شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے جان پہچان لوگوں میں ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورا بھرپور اعتماد تھا، بھروسہ تھا، ان سے دعوت شروع کی۔ اور اچانک اگر کافر کے لیڈروں کے پاس جا کر ایک بار میں بولے نہیں تمہارا یہ دین غلط ہے، یہ ہے وہ غلط ہے، یہ اللہ ایک ہے، نبی ہے، تو ترنت کیا ہوتے؟ کٹ کے دور ہو جاتے۔ حکمتیں دیکھو شروع اسلام کی۔ میں یہ تمام چیزیں پورے نوٹ کو جمع کر کے تمہارے پاس کیوں بتاتا ہوں؟ آپ مسجدوں میں پھر لو، بیانات سن لو ہزاروں علماء کی، لیکن ایسی موٹی موٹی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، بس بیان چلتے رہتا ہے ایک سے ایک۔ یہ تمام چیزیں جمع کر کے تمہارے پاس لانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی چیزوں کا علم ہمیں ہو جائے۔ اگر ہم بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں رکھتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق ہی نہیں۔ ہم نبی کی زندگی کو نہ جان سکے، نبی کی سیرت کو نہ پڑھے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار نہ سکے تو ہم کامیاب کیسے ہو جائیں گے؟ تو میرے عزیزوں، شروعات میں اسلام کی ابتدا جب ہوئی تو خاص افراد پر آپ نے دعوت دینی شروع کی۔ اس میں سب سے پہلے حضرت زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا دعوت دیتے ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قبول بھی کر لیتی۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ میں اس کی تفصیلات بتا چکا ہوں، بتایا نہیں بتایا؟ پچھلے ہفتے ساری تفصیلات بتا چکا ہوں، اولاد کے اوپر اور جتنی اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں ساری تفصیل بتا چکا ہوں، تو اب میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، آگے کی بات۔ تو فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آتی ہیں تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یاد رکھ لیں، موٹی سی بات آپ سے کوئی بھی پوچھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا عورتوں میں، صحابیات میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور مردوں میں سب سے پہلے، صحابہ میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں اس کو بھی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے، میں نے پچھلے بتایا تھا یاد ہے 3 ہفتے پہلے، کہ اس میں اللہ کے نبی نے دعوت دی تو صرف دعوت نہیں دی، پہلے اللہ کے نبی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضا جب نکاح نہیں ہوا اس وقت تجارت کا معاملات ہوا تھا، ملک شام کے لیے تجارت، کیونکہ حضرت خدیجہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے، تو بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی، تو ان کی تجارت کے جو کام تھے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دیکھی تھی وہ، کہ کتنے سچے ہیں، کہ کتنے امانت دار ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی میں، امانت داری میں ایسے تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے ہر ایک لوگ ان کو صادق الامین کے نام سے جانتے تھے، ان کے اندر وہ سچائیت جھلکتی تھی، روزے روشن کی طرح آیا تھی، ایک دم نمایاں تھا کہ سب ہر ایک لوگ انہیں جانتے تھے۔ کافر لوگ بھی کیا کہتے تھے؟ ھذا صادق الامین، یہ کیا ہے؟ سچے ہیں، صادق الامین ہے، یہ خیانت نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکے باز نہیں ہو سکتے، ھذا صادق الامین، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار انسان ہے۔ کافر لوگ قربان جائے اس نبی پر۔ تو فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، چنانچہ حضرت خدیجہ اس دعوت کو قبول کر لیں اور مشرف اسلام۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کو بھی دعوت دیتے۔ تو یہاں سے جو قریبی تھے، حضرت ابو بکر کون تھے؟ یہ آگے آئیں گے تفصیلات میں صحابہ، ابھی نبی کا چل رہا ہے، چند ہفتوں کے بعد پورے صحابیات کے، صحابہ کی تفصیلات چلیں گے، اس کے اندر میں بتاؤں گا ان کے۔
لیکن میں مختصر سا بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد جو مقام ہے اس امت میں انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد جو مقام ہے وہ صحابہ میں سے بھی سب سے افضل ترین مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس کے پاس ہے؟ ارے بولو نا، سو رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب سے بڑا مقام۔ لیکن آپ کو ایک سوال پیدا ہوتا یا نہیں ہوتا معلوم نہیں، سوال بھی میں ہی کر دیتا ہوں، جواب بھی میں ہی کر دیتا ہوں۔ نہیں، ایک شخص پوچھے تھے میرے سے سوال کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر میرے بعد نبی ہوتے لکان عمر، تو کون ہوتے؟ ارے بولو نا، سنتے رہتے احادیث، کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، اور حضرت ابو بکر صدیق مقام میں اعلیٰ، صحابہ میں اعلیٰ، نبی کے خاص دوست، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں، بتاؤ سب سے زیادہ حقدار کون ہوتے؟ حضرت ابو بکر ہوتے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر کو کیوں نکاح؟ یہ علمی ایک ایسی دلیل ہے، یہ سب چیزیں نہیں ملے گی آپ کو عوام میں، یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو ہم اور آپ تو سوال کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا نام اس لیے لیا۔ آج جواب سنو، اطمینان کے ساتھ سنو۔ اللہ نے ایک سلسلہ چلایا، ایک نظام چلایا، کیا معلوم؟ کیا نظام؟ نظام یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ بولو، جلالی۔ کیسے تھے؟ جلالی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ نرم۔ تو اللہ کا ایک دستور رہا، اللہ کا ایک قانون رہا کہ ایک جلالی اور ایک نرم، انبیاء میں بھیجتے رہے سلسلہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کیا تھے؟ نرم مزاج۔ اب حضرت ابو بکر بھی نرم مزاج ہو گئے؟ نہیں، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا نام لیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ علمی دلیل سمجھ میں آئی؟ تو آپ سے کبھی کوئی پوچھے تو یہ چیز یاد رکھنا۔ لیکن مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین مقام جو صحابہ میں، اصحاب میں ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کی۔ اب اسلام کا یہاں سے شروعات ہو رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں وہ دعوت قبول کر چکی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ دعوت قبول کر چکے۔ اب باری آئی اب ان کے قریبی، یہاں تک تو یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چچا زاد بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کون ہے؟ چچا زاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ دعوت کی باری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو لایا، صاحب نے وہاں دعوت دی۔ اب حضرت علی بھی مشرف اسلام ہوئے، کلمہ کو پڑھ لیے، حضرت ابو بکر بھی پڑھ لیے۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتے رہا۔ آپ کا زید بن حارثہ مشرف اسلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست تھے، یہ تو سب کو معلوم ہے، خاص دوستوں میں سے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دعوت کہاں سے شروع کی؟ خاص دوستوں سے، تاکہ پہلے ان کو دعوت دے، اس کے بعد جب یہ ہمارے سارے کنٹرول میں آ جائیں گے خاص لوگ، اب دھیرے دھیرے ان کو دعوت اسلام کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کی دعوت کو آگے بڑھانا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر کو سب سے پہلے اور آپ کی صداقت
اور دیانت اور اخلاق سے خوب واقف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق خوب جانتے تھے اللہ کے نبی کتنے سچے ہیں، کتنے امانت، کیونکہ ایک دوست کو دوسرے دوستوں کے سارے خوبیاں معلوم ہوتی ہیں، خوبیاں بھی اور برائیاں بھی، اس کے اندر کیسی عادت ہے، یہ کیسا چلنا ہے، اس کا کیا ہے گفتار کردار، بولنے کا، رہنے کا، کھانے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، یہ کیا انداز ہے اس کی زندگی کے اسلوب، ہر ایک دوست کو دوسرے دوست کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ ہاں آپ سچے نبی ہیں، آپ سچے رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے قوم کے مسلم بزرگ تھے۔ مسلم سمجھنا، مسلم بزرگ، بڑے بزرگ میں سے مانے جاتے تھے، ہر ایک قوم کے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ان کے پاس آتے تھے، وہ تھے بڑے عمر کے، شیوخ میں سے ان کا تھا، تمام معاملات ان کے پر اعتماد کرتے تھے، کوئی بھی معاملہ آیا، کوئی بھی فیصلہ آیا تو ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے انہی کو ہدایت دی اسلام کی۔ چنانچہ کیا ہوا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے فوراً ان لوگوں کو دعوت دین دینی شروع کی، کچھ خیر و آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی دعوت کو قبول کی۔ دعوت کا سلسلہ سمجھ میں آ رہی، سلسلے بات کہ حضرت اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو دعوت دی، اب دعوت دینے کے بعد حضرت علی کو دی، پھر اس کے بعد کیا ہے زید بن حارثہ، اسی طریقے سے دعوت کا سلسلہ بڑھتا گیا، سب دوست قریبی رشتہ دار سب آ گئے، اب دعوت مضبوط ہو گئی۔ یہاں سے یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد یہ تمام دعوت کا یہ انداز رہا کہ آپ دعوت دینے لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کو حضرت ابوبکر ان کی خدمت میں لے گئے اللہ کے نبی کے پاس، سب دوست تھے، اللہ کے نبی کے دوست حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر کے دوست حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، طلحہ، اسی طریقے سے کیا ہے عبد الرحمن بن عوف، یہ تمام کیا تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سب دوست تھے۔ انہوں نے کیا کرتے، دوست دوسرے دوستوں کو کیا کرتے، چلو بھائی گھوم کے آئیں گے، چلو بھائی چلیے۔ اب حضرت ابوبکر نے کیا کیا، ان کو اپنے دوست کو لے کر اللہ کے نبی کی مجلس میں لے کر آئے، اللہ کے نبی نے سب کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن سعید اور سعید بن زبیر عدوی اور ابو سلمہ مخزومی اور خالد بن سعید ابی الوقاص ابن الوقاص، عثمان بن مععونی اور ان کے دو بھائی قدامہ اور عبید اللہ ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مشرف بے اسلام ہوئے، اور یہ قریش میں سے تھے، قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب اسی طرح نام جو میں نے گنایا نا، نام ترتیب سے یہ تمام کے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ چنانچہ قریش کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں سے سہیب رومی، عمار بن یاسر اور ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ قریش کے غیر میں سے تھے، یعنی قریش میں سے نہیں تھے۔ اب یہ سب بھی اسلام مشرف اسلام، دیکھو تعداد کیسے بڑھ رہی ہے اسلام کی، 1 2 3 4 5 اور 10، اور اسی طریقے سے سلسلہ بڑھتے جا رہا ہے اسلام کی۔ تو فرمایا اس وقت دعوت اسلام محض مخفیہ طور پر، چھپی ہوئی طور پر چلتا تھا، یعنی کھلا دعوتیں نہیں چلتی تھی، عبادات اور اعمال شرعیہ چھپ کر لوگ کرتے تھے، نماز بھی چھپ کے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی۔ کتنے ہو گئے؟ 30۔ اب اسی طریقے سے دعوت کا سلسلہ چلتا رہا اور مسلمانوں کی تعداد جو بڑھ کر 30 ہو گئی، اور 30 سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع گھر مقرر کی، ایک ہال سا گھر مقرر کیا اللہ کے نبی نے، تاکہ اب ان کو یہ جب اتنے لوگ 30 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان کو کہاں پہ دعوت کے تمام انداز سکھائے، ان کو سارے چیزیں سکھائے شریعت کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے وہ گھر مقرر کی۔ چنانچہ اس میں سب جمع ہوئے اور اس میں تعلیم ہوئی اور تعلیم پڑھی گئی اور سمجھایا گیا۔ اس طریقے سے دعوت اسلام کے 3 سال جاری رہے،
اس طریقے سے کام کتنے سال رہے؟ 3 سال تک اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہا. مسلسل اسی حالت میں اسی کنڈیشن کے ساتھ تعلیم دیتے رہے اور اسلام کے بارے میں لیکچر دے کر سمجھاتے رہے. چنانچہ وہ لوگ اسی طریقے سے سنتے رہے اور کیا اسلام میں داخل ہوتے. یہ خبر مکے میں پھیل گئی. مکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک ایسا اسلام کا قلعہ بن رہا ہے اور پورے ایک دم سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے دین سے ہٹتے جا رہے ہیں. اس پورے مکے میں بات میڈیا بھی کیسے پھیلا دیتی ہے ہر بات کو, ایسے ایک دم بات پھیل گئی. اس زمانے میں میڈیا نہیں, نیٹ نہیں, کچھ نہیں, لیکن بات پھیل گئی. چنانچہ جب یہ بات پھیلی تو چرچا ہونے لگا. اب اعلانیہ حق کی دعوت کا وقت آ پہنچا. اب چھپانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اسلام کی تعداد روز بروز بڑھتے جا رہے تھے. اسلام کی تعداد, مشرف اسلام ہوتے جا رہے تھے لوگ, اور مسلمانوں کی تعداد روز بروز ترقی ہوتے جا رہی تھی, اس میں تعداد بڑھتے جا رہی تھی. لہذا لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اب چھپانے کی ضرورت نہیں, اب کھلم کھلا دعوت اسلام کا شروع ہوتا ہے اور لوگ دعوت دینا شروع کرتے ہیں. چنانچہ اعلانیہ دعوت اسلام 3 سال کے بعد کثرت کے ساتھ دعوت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں کا چرچا ہوا. خداوند عالم نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ علی الاعلان کلمہ حق کو پہنچا دیجیے. کیا پہنچا دیے؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. کیا کیجیے؟ اب کھلم کھلا کیا کر دیجیے؟ دعوت پہنچا دیجیے. اور یہ مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں, جو اللہ کے نافرمان ہیں, جو بتوں کی اور مٹیوں کی اور پتھروں کی اور سورجوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں سے اعراض کیجیے, منہ موڑ لیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, کہ ان مشرکین سے میں سے آپ نہیں ہوئے, ہٹ جائیے. چنانچہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کیا اور فرمایا کہ مشرکین جو تھے وہ تو اب خلاف ہونے والے تھے کہ نیا اسلام کہاں سے آ گیا, یہ الگ الگ چیزیں دعوت دینے لگے, اب تو خلاف ہونے والا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی پر چڑھے, جس پہاڑی کا نام صفا. کیا ہے بولو؟ صفا. ابھی عمرہ اور حج کو جاتے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان جو لگائیں گے, حجاج کرام جاتے نہیں حج میں تو صفا اور مروہ دونوں کے درمیان 2 پہاڑی کا نام ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیا چیز یہ, کیا ہے صفا مروہ؟ بولے تو کیا ہے, یہ 2 پہاڑی کا نام ہے. تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان, تو فرمایا اس صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی چڑھے. ہمارے جیسے کیا مائک لگا ہوا ہے, دور تک سن رہے لوگ, وہاں تک وضو خانے میں کچھ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ بھی سن رہے, کچھ ابھی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں وہ بھی سن رہے. تو ایسی آواز چلی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ مائک کی طاقت. لیکن اس زمانے میں مائک نہیں, انٹرنیٹ نہیں, یوٹیوب نہیں, گوگل نہیں, بلکہ اللہ کے نبی پہاڑ پر چڑھتے ہیں, صفا پہاڑی پر, اور چڑھنے کے بعد قبائل قریش کا نام لے کر آواز دی کہ تمام قبائل جمع ہو گئے. آپ نے اول سب سے پہلے دریافت کیا, میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ غنیم کہ دشمن کا لشکر تم پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے, تم پر دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے, کیا تم اس بات کو مانو گے؟ کیا کہا؟ قریب ہے کہ تم پر وہ آئے اور سب مال اور جان سب لوٹ کر کیا ہے تمہارا سب ختم کر دے, چلا جائے. تم اس میں میری بات کی تصدیق کرتے ہو؟ اس پہاڑی پر, اس پہاڑی صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر اعلان کرتے ہیں. چنانچہ قریش کے بڑے بڑے رؤسا بولے تو سردار, بڑے بڑے سردار آتے ہیں قریش کے اور آ کر جمع ہو جاتے ہیں. ہاں آپ کو ہم مانتے ہیں, آپ کی بات صحیح ہے. یہ سب سن کر یک ذبح ہو کے بولے تو ایک ذبح ہو کر سب نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں, آپ کی خبر, آپ کا حکم بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو دیکھا نہیں جھوٹ بولتے ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نبوت ملنے سے پہلے کی بات. قریش کے بڑے بڑے جو ایمان نہیں لے کے آئے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے, آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا خیانت کرتے ہوئے, آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا دھوکہ دیتے ہوئے, آپ کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, غلط بولتے ہوئے, غلط کام کرتے ہوئے, غلط سنتے ہوئے, غلط کیا دیکھتے ہوئے. اس لیے ہم آپ کو صادق الامین مانتے ہیں اور آپ جو خبر دے رہے ہیں اس بات کو بھی ہم قبول کرتے ہیں, اس بات کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ رؤسا,
قریش کے بڑے بڑے سردار کہنے کہ آپ کی بات کو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا کا تم پر عذاب آئے گا۔ کیا بولتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی؟ اگر تم باطل عقائد کو نہ چھوڑے، عقائد ایمان، تم باطل یقین کو، باطل کیا ہے عقائد کو اگر نہ چھوڑے، اللہ سے ہونے کا یقین نہ پیدا کیے، غیر اللہ کے یقین کو نہ چھوڑے، تو تم پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ کیا آنے والا ہے؟ عذاب آنے والا ہے۔ یہ بات سننا تھا۔ جہاں تک معلوم ہوا کہ دنیا کے کوئی انسان اپنے قوم کے لیے تحفہ دے، فرمایا میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ یہ اتنی بات سننا تھا اور ان لوگوں نے مان بھی لیا، اور دنیا کی فلاح و بہبود اور کامیابی اور بھلائی لے کر آیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا میں تمہارے طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم پر دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی میرے تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا، اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہارے سامنے دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم جو ایک ہے اور اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں دھوکہ دار نہیں ہوں، میں خیانت دار نہیں ہوں، میں سچا ہوں اور اس صادق الامین ہوں اور سچا رسول ہوں جو پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تم پر۔ تم اس بات کو مان لو۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے تو مانا اور کچھ لوگوں نے سراسر انکار کر دیا، مخالفت میں اتر گئے۔ عرب کے مخالفت اور عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی۔ اب یہاں سے دعوت کا مین سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی کہ اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں تو کچھ لوگ تو سمجھے، اکثر و بیشتر نہ سمجھے، اور جو نہ سمجھے وہ دشمنی پر اترے، عداوت پر اترے، مخالفت پر اترے۔ اور کیا ہوا کہ دعوت اسلام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اللہ کے نبی نے نہ روکی دعوت کو، نہ جو ایمان لے کر آئے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی نہ روکے اس دعوت کو۔ اس دعوت کو لے کر علن اعلان کہنے لگے۔ وہی اب آئی اور ان پر بت پرست کرنے والے جو تھے بیوقوف لوگ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت نے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے۔ اب یہاں سے دیکھو سب سے اہم واقعات شروع ہوتا ہے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ایک بات بیچ میں بتا دوں، یہ میں کیوں لیا ہوں تاکہ آپ کو ہر ایک بات ترتیب سے سمجھ میں آئے۔ سنتے ہیں لیکن ادھر ادھر کی نہ، ترتیب سے ہر چیز سمجھ میں آئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو لیڈر تھے پورے قریش کے، اب آئے ان کے پاس، آ کر کہنے لگے قوم کے لوگ آپ کے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کبھی اللہ ایک ہے کی بات کرتا ہے، یہ شرک مت کرو، یہ بت پرستی مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کہنے لگے؟ ابو طالب کو آ کر کہنے لگے کہ ایسے اپنے اس کو سمجھا لو، وارننگ دے کر چلے جاتے اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اسے روک دیجیے، آپ ان کی حمایت چھوڑ دیجیے۔ حمایت معلوم، سپورٹ کس سے، کون کہہ رہے ہیں؟ وہ مشرکین، وہ کافرین لوگ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب کو آ کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کی سپورٹ کرنا، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنا چھوڑ دو۔ اور میں نے بتا چکا ابو طالب کون، عبد المطلب کون، اور کتنے چچا ہیں اور کیا کیا ہیں، میں نے اس کی تفصیلات پہلے بتا چکا، لہذا آپ دھیان سے سنیں۔ تو کیا ہے، ابو طالب کے پاس آئے اور آپ کے پاس کیا ہے، حمایت کرنا، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے کہا، ان کو جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلمہ حق کے نشر و اشاعت کر رہے ہیں، سرگرم ہیں، بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ جب عرب کو اس بات پر صبر نہ ہو سکا تو ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے مطالبہ کرنے لگے۔ پہلے تو آ کر کیا بولے؟ مجھے سمجھا لو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، مطلب برا بھلا نہیں کہتے تھے، مطلب یہ کہ اس کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو، بول کے یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ لوگ ناراض ہوتے تھے۔ ابو آئے غصے میں آ کر بولنے لگے، کیا کہنے لگے؟ دیکھو یہاں واقعات، اللہ کے نبی کی استقامت دیکھو، مضبوطی دیکھو، دعوت پر کیسی حالات آئے۔
تو حضرت کیا ہے ابو طالب کے پاس آیا اور سختی کے ساتھ مطالبہ کیا آپ کے بھتیجے کو باز رکھیے، باز یعنی روک دیجئے، سمجھا لیجئے۔ بولتے نہیں کوئی ماں باپ دیکھو دو کیا ہے دونوں ماں باپ کسی سے لڑتے، تمہارے بچوں کو سمجھا لو، بار بار ایسا کرتا، آگے بولتے نہیں۔ ویسے آ کر قریش کے لوگ کہنے لگے ابو طالب سے آپ کے بھتیجوں کو سمجھا لو، ایسے کہنے لگے کہ تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی سرقلم ہو جائے، یہاں تک کہ گردن کٹ جائے، ہم جنگ شروع کر دیں گے، دھمکی دے کے چلے گئے۔ قبائل کے لوگ جو تھے اور وہ قبیلے جو عرب کے لوگ تھے وہ بہت کیا ہے پتھر دل کے بھی تھے اس وقت شروع اسلام میں، کہاں سننے کا نام نہیں۔ اب ابو طالب کو فکر ہوئی کہ اب کیا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور اس معاملے میں گفتگو کی کہ کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے قوم کے لوگ آئے تھے میرے پاس اور ایسے ایسے بول رہے تھے، اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی، امی بولے تو چچا، ام عربی میں، اے عم میں بزرگوار، کہ میرے چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب رکھ دے، وہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب کو رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں مہتاب کو رکھ دے، کیا مطلب اس ہاتھ میں سورج کو رکھ دے، اس ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، اتنی وزنی، اتنی بھاری، اتنی گرم اور شدت کی، تب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں، یا تو میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، لیکن میں یہ کس کو جواب دے رہے؟ اللہ کے نبی ابو طالب کو دے رہے ہیں، ابو طالب کو اپنے چچا کو دے رہے ہیں جواب، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے ابھی کوئی لوگ آ کے ڈرا دیتے ہے نا، وہ ایسا وہ ایسا، ترنت ہم ڈر جاتے ہے نا۔ ابھی دیکھو سیرت سے بتاتا ہوں، فرمایا کہ چاند میرے، اگر قسم ہے خدا کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب چاند کو لا کر رکھ دے اور یہ چاہے کہ خدا کی کلمے اور اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں، یعنی اللہ کی دعوت اس کی مخلوق تک نہ پہنچاؤں، یہ ہرگز میں اس پر آمادہ نہیں ہو سکتا، میں اسے ہرگز ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ یہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے، یا میں اس جد و جہد میں، میری اس کوشش میں میری جان چلی جائے۔ یہ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں ابو طالب کو۔ اب ابو طالب کے اندر بھی ہمت آ جاتی ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، ایسی بات ہے کیا، چلو میں بھی ہمت، کیونکہ قریش کے لوگ ڈرا دیے تھے سب آ کے، ہمارے بھتیجے کو سمجھا لو، دھمکی دے کے ڈرا کر چلے گئے تھے۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا، رنگ بولے تو انداز دیکھا، انداز دیکھا، اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، کس کو بول رہے ہیں؟ اپنے بھتیجوں کو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کام کرتے رہو، تمہاری حمایت، تمہاری نصرت کسی وقت میری ہاتھ پیچھے نہیں ہٹے گی، میں اس وقت بھی ساتھ دیتے رہوں گا۔ چنانچہ اس بات پر ابو طالب ایمان تو لے کر نہیں آئے، لیکن اپنی بات پر ایسے قائم رہے، اپنی بات پر ایسے جمے رہے کہ آخری وقت تک بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں چھوڑے، لیکن بس ایک کلمہ سے محروم رہ گئے، ایک کلمہ نہیں پڑھ سکے، باقی انہوں نے سب ساتھ دی، دشمنوں کے معاملے میں ساتھ دی، سفر میں اپنے ساتھ حفاظت کی، حضر میں حفاظت کی، گھروں میں حفاظت کی، ہر طریقے سے سپورٹ کیا، ہر معاملے میں سپورٹ کیا، لیکن ایک ہی چیز جب اللہ کے نبی آخری کام کے پاس لا کر اپنی زبان مبارک کو لا کر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں، اے میرے چچا، اے میرے پیارے چچا، اب تو کلمہ تو پڑھ لیجئے، ایک بار میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے۔ چنانچہ اس وقت بھی ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے قوم کے لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو نا، ہٹاؤ، کوئی بات نہیں ہے، قوم کے لوگ کیا کہیں گے۔ جو سب ہم الٹی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں چلا مت کرو، 40واں مت کرو، 9ویں مت کرو، 10ویں مت کرو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو وہ کیا بولتے ہیں، ناراض ہو جاتے تو بڑے لوگ۔ یہی جواب تھا جو ایمان سے محروم ہو گئے، کیا بولے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قوم کے لوگ کیا بولیں گے، ہم بھی وہی بولتے، ایسا غلطی نہیں کیے تو ہمارے بڑے لوگ کیا کیا بولتے، تمہیں بڑے لوگ ہو، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کو خوش کرنا تمہارے لیے ضروری، لیکن اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔
جبکہ ہمارے لیے مقدم ہو اللہ ہم سے خوش ہو۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہیں تو لوگ کتنا بھی ناراض ہو، وہ جنت نہیں دے سکتے، وہ جہنم نہیں دے سکتے۔ وہ ناراض ہے تو ہمیں جہنم دے سکیں گے؟ ارے بولا نا بھائی، اگر قوم کے لوگ ہم سے ناراض ہیں تو قوم کے لوگ ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، یا قوم کے لوگ ہم سے خوش ہیں وہ جنت میں ڈال دیں گے؟ کس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہمیں پہلے اللہ کو راضی کرنا۔ چنانچہ ابو طالب سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ کلمہ تو پڑھ لیجیے، آخری وقت ہے، ایک بار کان میں پڑھ لیجیے، لوگ نہیں سنیں گے، میں سن لوں گا، بس میں گواہ ہوں گا، کل قیامت کے دن میں گواہ بنوں گا، آپ مجھے کلمہ کان میں پڑھ کر سنا دیجیے، اس دن میں گواہ بن کر میں وہاں حاضر ہوں گا اور گواہی دوں گا، اور میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت بھی کیا ہے، ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، ساتھ تو پورا دیا، سپورٹ تو پورا کی، اور ہر طرح سے مدد اور نصرت کی، ہر طرح سے کسی طرح کی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ لیکن کیا ہے، اسلام کی دعوت کی باری آئی، دشمن آئے لڑنے کے لیے تو ابو طالب سامنے کھڑے ہو گئے، نہیں، میرے بھتیجے جو دعوت دے رہے ہیں وہ سچا دین ہے، صحیح اسلام ہے، لیکن کیا ہے، کلمہ سے ذرا محروم ہو گئے، ورنہ پھر کیا ہے، انہوں نے سب کچھ ادا کیا جیسا حق تھا ایک چچا کو اپنے بھتیجے کے ساتھ حق ادا کرنے کا، وہ سب حق ادا کیا، بس ایک کلمہ چھوٹ گیا، اور اس کلمے کی وجہ سے بھی وہ اسے بھی عذاب ہوگا۔ بہت تکلیف کے ساتھ یہ بات بولنا پڑتا ہے کہ انہیں بھی عذاب ہوگا، یہ ہمارے نبی خود کہہ رہے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں بھی کیا ہے، جہنم کی سزا ہوگی، اور انہیں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے اس کو جلنا پڑے گا، وہ سزا کاٹنی پڑے گی، اللہ کی طرف سے وہ عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ کلمے سے محروم ہو گئے۔ اس لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخلہ الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کلمے کا انکار کر دیا وہ کتنے بھی اعمال کیا ہو سب برباد ہو جائے گا۔ تو آج کا آخری بات میں ہی ختم کرتا ہوں کہ اسلام کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو آج کا کیا رہا خلاصہ پوری بات کا، کہ اسلام ایسا شروع ہوا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے شروع کیے دعوت، اور دوست سے پھر دوست، اور دوست سے پھر کیا ہے، پورے عرب مکے کے اندر پھیلتا گیا، اور مدینے میں اور پورے عرب سے لے کر عجم میں پورے دنیا کے اندر اسلام اسی طریقے سے پھیلا، اتنا قربانی سے، اتنے حالات سے۔ لیکن آج ہمیں بیٹھے بیٹھائے ملا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم آج اگر کوئی 2 روپیہ دے دے تو شکریہ بولتے ہیں، کوئی اگر ہمیں 10 روپیہ دے دے تو شکریہ بولتے ہیں، کوئی ہمیں گفٹ دے دے تو تھینک یو بولتے ہیں، اور لیکن اللہ ہمیں اسلام کی دولت دیے تو کبھی شکر ادا کرنے کا موقع نہیں دیتا، کہ اسلام جیسی اتنی بڑی دولت اللہ نے ہم عطا کی ان کی قربانی کی وجہ سے۔ اب آگے کی تفصیلات اور آئے گی، اور ابھی وقت بھی ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے، دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے دعوت کے مطابق ہمیں اپنی دعوت کے مطابق زندگی گزارنے اور سیرت کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آزاد صبح سے بات کریں۔